الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 189 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے۔ ہاں، نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں یا اس طرح کی جو دوسری آیات ہیں اس میں قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے۔ ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ بے ساختہ دل ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموض رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹخیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر پھر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی ایک تڑپ پیدا کر دی اور سراغ رسانی کی ایک لگن پیدا کر دی، بےتابانیاں پیدا کر دیں اور ان کے اندر بےتابیاں چھپا دیں۔ کبھی عزیزان گرامی قدر آپ نے کبھی غور فرمایا یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غموض سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دل ربائی کے سامنے سر مسجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ ہو گئی، ہر نظارہ مردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ چھل ہو کر رہ گیا تھا جو گیسوئے کائنات کی زیب و زبائش کے لیے پیدا ہوا تھا، اور طبع فتنہ طراز اور جلوہ پرور کو با بجولاں کر دیا گیا۔ عقل و نظر کے سب چراغ بجھا دیے گئے۔ رونق آتی تو کہاں سے آتی؟ با رونق ہوتی تو کیا چیز ہوتی؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندھیائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی اور اسے بتایا کہ یہ مہر و ماہ، ارض و سماء، کوہ و دمن، دریا صحرا تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں۔ تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ تو چشم جہاں بین کھول تو صحیح، دیکھ ان کی ساری راہنائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بے تاب ہیں، اور تو ان سے ڈر کر مروب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا
تو غش کھا کر سجدہ کناں ان بتوں کے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیح نے انسان کی خوابیدہ قوتوں بلکہ انسان کی خوابیدہ بخت کو جھنجھوڑا، جن کا نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فرماتے ہیں جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کم باذن اللہ، وہی زمین گردوں ہے کم باذن اللہ، کیا نوائے ان الحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے کم باذن اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سی بڑی چیز کوئی تمہاری معبود نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری خادم ہے، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک و شبہ کا کوئی گنجائش نہ رہی۔ لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، معافی چاہتا ہوں، وہی اس کا غموز تھا اور وہی جذبہ جستجو کی چبن تھی۔ جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی فکری افتاد سے بچا لیا ہے وہی مشکل کو آسان کر دیں گے۔ ان کی یہ توقع بھی بے محل نہ تھی اور نہ بے جا تھی، لیکن اس استاد کامل محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ان کی یہ خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ ان میں بنی نوع انسان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید پوچھیں کہ یہ کیسے؟ تو عزیزان گرامی قدر، ایک ریاضی کا استاد ہے، اگر وہ سارے سوال خود ہی حل کر دے تو اسٹوڈنٹس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اسٹوڈنٹس تو نہیں سیکھ پائیں گے نا، ان کی خود اعتمادی کا جوہر کیسے چمکے گا؟ اور کمال شفقت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تقاضا ہے کہ امت مصطفیٰ اپنی عقل و شعور سے، اپنے ہنر سے اس کائنات کی گرہ کو کھولے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام سوالات کا جواب دینے سے دانستہ انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ ضرور دے دیا، جیسے یہاں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنی ذہنی اور توانائیاں تاکہ بروئے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر کرے اور اپنا فرمان بردار بنا دے، اور سجدہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلکیات اور طبیعات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں بانجھ ہو کر رہ جاتی، اور افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون کی بانگ شوق افروز پر کیوں کر لبیک کہی جا سکتی تھی۔ اسی قسم کا یہ سوال ہے جو اس آیت میں کہا ہے، اس کا یہ جواب بھی ہے۔ چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا، پھر گھٹنا اور پھر غائب ہو جانا ایک عجیب بات تھی، جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوتا۔ صحابہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بتا دیے، اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے جس سے ہر شخص پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، وقت معلوم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سکوت سے جو عین مصلحت اور سراسر شفقت و رحمت کا اظہار ہوتا ہے، بعض کج فہم ہوتے ہیں نا، پھر وہ یہ کہتے ہیں، نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفر اللہ معاذ نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا جی، یہ نمور کا استغفر اللہ، تمہاری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اور خاموشی جو ہے یہ لا علمی کی وجہ سے تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہ کیسا باور کر لیا جائے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم بھی نہ ہو جتنا مڈل میٹرک کے ایک طالب علم کو ہوا کرتا ہے؟ کتنی ہے مناسب یہ بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر چیز وہ سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو آیت کا حصہ ہے آخری، اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے
عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے نہ داخل ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے یا پلان کر اس کو داخل ہوتے اور بڑی نیکی سمتے۔ اس لا یعنی حرکت کو ان سے روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی صحیح کام صحیح طریقہ سے کیا جائے تو عرب کہتے ہیں انہو غسل البیت ببابہ، یعنی اس نے صحیح طریقہ سے کام کیا، یعنی گھر کے دروازے سے داخل ہوا۔ اور اگر غلط طریقہ سے کوئی کام کرے تو کہتے ہیں انہو یات البیت من بابہ۔ یہاں بھی سائلین کو بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی سوچ، بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے، پھر جب نہ ملے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم سکھا دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔